ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا اور دشمنوں سے بچایا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا مگر صبر سے بھرا ہوا۔ ہفتے کے دن سب کچھ چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال دیکھ کر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے باطن کو ظاہر کر دے۔ ان پر پابندی لگائی گئی کہ صرف ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن حکم یہ تھا کہ اس دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنے کام کاج چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں یہ اعلان پھیل گیا اور پھر امتحان نے اپنی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل پڑا۔ تازہ موٹی مچھلیاں ایسے کنارے تک آ رہی تھیں جیسے خود کہہ رہی ہوں، آؤ ہمارا شکار کرو۔ کہ حکم کو نہیں توڑیں گے نہیں، بس گھما دیں گے۔ کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا فوراً سے بولا، بس ہم نالیاں کھود دیتے ہیں، پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں، مچھلیاں خود ان میں آ کر پھنس جائیں گی اور پھر ہم اتوار کو آرام سے نکال لیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور ہم بھی فائدے میں رہیں گے۔ پھر وہ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودیں، جال بچھائے اور اپنی چالاکی سے ایک راستہ نکال دیا۔ ہم نالیاں کھود دیتے ہیں، مچھلیاں خود آ جائیں گی اور ہم اتوار کو نکال لیں گے۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے۔ لیکن بھائی مچھلیاں تو صرف اسی دن زیادہ آتی ہیں۔ یا تو امتحان ہے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے بزرگوں نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا امتحان ہے۔ نوجوان ہنس پڑے اور بولے، ہم نے تو کوئی حکم نہیں توڑا، ہم نے تو بس ایک اور طریقہ نکالا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے سامنے نہ چالاکی چھپ سکتی ہے اور نہ ہی نیت۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی مچھلیاں کبھی نہیں آئیں۔ جس دن منع کیا گیا اسی دن۔ یہ تو آزمائش ہے۔ یہ پابندی نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ صرف ایک دن ہم اپنی تجارت چھوڑ دیں؟ ہاں، صرف سبت کے دن، صرف عبادت کے لیے۔ اور ناظرین، پھر وہ دن بھی آیا جب گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے فخر سے چل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چالاکی بھری مسکراہٹ تھی اور ایک شخص جو دل سے ڈر رہا تھا آہستہ سے بولا، یہ مسکراہٹ کہیں ہمیں تباہی کی طرف نہ لے جائے۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور پھر اللہ کا فیصلہ آ پہنچا۔ نیک لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اور یوں شہر کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا حصہ گنہگار لوگ جو چالاکی اور ہیلہ سازی میں لگے ہوئے تھے، خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ دوسرا حصہ نیک لوگ جو چیخ چیخ کر سب کو روک رہے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ اور تیسرا حصہ خاموش لوگ جو نہ روک رہے تھے نہ سمجھا رہے تھے بلکہ بس تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ اور ان میں سے ایک شخص بولا، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ جب دوسرے لوگ دیوار پر چڑھ کر گنہگاروں کو دیکھتے تو وہ لوگ دعوتیں اڑا رہے ہوتے، مچھلیاں کھا رہے ہوتے، ہنس رہے ہوتے اور وہ کہتے کہ ہم مزے کر رہے ہیں جبکہ دوسرے بھوکے مر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی نعمتیں ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ نیک لوگ افسوس سے کہتے، ہم نے کتنی بار سمجھایا مگر یہ لوگ اپنے گناہوں میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ گنہگار جواب دیتے، یہ نافرمانی نہیں، یہ تو ہماری عقل کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ اس طرح سے گنہگار لوگ پیٹ بھر کر سو گئے اور پھر خاموشی میں ایک آواز گونجی جیسے فضا کو چیرتی ہوئی، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔
پہلے ہلکا سا سایہ آیا، پھر ان کے چہرے بدلنے لگے، ان کی انگلیاں لمبی ہو کر پنجوں جیسی ہو گئی، ہاتھوں اور پیروں پر بال اگ گئے، سانسیں تیز ہو گئیں۔ ایک شخص گھبرا کر چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں رہے۔ لوگ چیخنے لگے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مگر انہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ آیا، وہ انسان نہ رہے۔ اور جب صبح ہوئی تو شہر پر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نیک لوگ جب آئے اور دیکھا کہ گنہگار کہیں نظر نہیں آ رہے تو وہ دیوار پر چڑھ کر نیچے جھانکے، اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ نیچے انسان نہیں تھے، صرف بندر تھے، وہی پرانے انسانی کپڑے، مگر اندر سے جانور۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہفتے کے دن اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا سزا دی ہے۔ یہ کہاں گئے سب؟ یا اللہ، یہ تو بندر ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے، کیا یہ واقعی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ بندر اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتے، کپڑے پکڑ پکڑ کر روتے۔ ایک شخص بولا، کیا ہم نے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ ناظرین، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے۔ ان کا جرم صرف مچھلی پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی اور ہیلا سازی کرنا تھا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنا بھی نافرمانی ہے، اور گناہ کو معمولی سمجھنا انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، نیت بھی، عمل بھی اور دل کے راز بھی۔ اس لیے دیر ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔